السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 94 سے سورہ ختم تک اور سورہ مریم کی ابتدائی 24 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج کے ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی آیت نمبر 25 سے 70 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح پیدا کیا جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے آپ پر الزام لگانا شروع کر دیا اور آپ کی پاک دامنی کو داغدار کرنا چاہا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکیں گے، یہ تو ابھی جھولے میں ہے۔ تو ناظرین، ہونا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جملہ کہہ کر اس خیال کا رد کر دیے جیسا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تصور کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ تو ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ ہی تھا کہ آپ نے بچپن میں کلام کیا، اور آپ کی قوم کی جانب سے جو الزامات لگائے جا رہے تھے ان تمام کا مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ تو آئیے ناظرین، اسی واقعے کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ مریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر کھجوریں تر و تازہ جھڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پھر اس کو کھاؤ اور وہ پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی اعتراض کرتا دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے روزہ رکھنے کی منت مان رکھی ہے، سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تم نے بڑے غضب کا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ تو کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ فأشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ پس مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ
آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اور مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز رحلت کروں گا اور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ افراط و تفریط کرنے والے لوگ جھگڑ رہے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے، وہ بالکل پاک ہے. وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. ناظرین محترم، سورہ مریم کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمان وہ ناشکر بندوں کی حالت بیان کی گئی کہ جنہوں نے اللہ کا اور انبیاء اکرام علیہم السلام کا انکار کیا. تو ایسے لوگوں کو اور شیطان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمع کرے گا، پھر انہیں جہنم کی طرف گھٹنوں کے بل لے جایا جائے گا. تو آئیے ناظرین اسی کے متعلق مزید ارشادات جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ مریم کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال لیا. ان کافر لوگوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جس روز یہ لوگ حساب و جزا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے کیسے کچھ شنوا اور بینا ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج دنیا میں کیسی صریح غلطی میں ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ جنت اور دوزخ کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اور تمام زمین اور زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث رہ جائیں گے اور یہ سب ہمارے پاس ہی لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ ذکر کیجیے، اور وہ بڑی راستی والے پیغمبر تھے۔ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھے کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سننے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو سنسار کروں گا۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور علیحدہ ہو کر اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ بس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ ناظرین محترم، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو بہتر انداز میں نبھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی سے ملنے کا وعدہ فرمائے، جب وہ شخص بھول گیا لیکن آپ اس کے انتظار میں 1 سال کا عرصہ گزار دیے۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وعدے کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے دیگر آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ چنانچہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آتے ہیں،
تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ مجھے موت کا مزہ چکھائیں گے؟ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ مجھے دوزخ کا نظارہ کروائیں گے؟ تو وہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کا نظارہ کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ مجھے جنت دکھائیں گے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ جب آپ جنت میں چلے جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ادریس علیہ السلام آپ باہر آ جائیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اب جنت سے باہر نہیں آؤں گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے باہر آنے کی اجازت نہ دے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر باہر نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہمارے حکم سے فرمایا ہے، انہیں جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو آئیے ناظرین اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے، وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے ان کو کوہ طور کی طرف داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑی راستی والے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے، من جملہ دیگر انبیاء کے آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ فَخَلَفَ مِن
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کا ذرا بھی نقصان نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اس کے وعدے کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنیں گے بجز سلام کے، اور ان کو ان کا کھانا صبح اور شام ملا کرے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے، اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ اس وقت کوئی بھی چیز نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہر جماعت میں ہم ایسے لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ ثم
لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا. یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم کل دوبارہ اسی وقت سورہ مریم میں پل صراط کے تعلق سے سنیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ. بِأَيِّ آلَاءِ